بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ متین، اور اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر برلاس۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ قادر حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام وطن صاحب سخت روایت خالصہ کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز وطن سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور پرسکون ہو۔ جی الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی ملک بھر میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، عوام کا اضطراب جو شدت سے بڑھ گیا ہے، احتجاج، اشتعال اور خودکشیوں کے واقعات رپورٹ ہونے کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزارت توانائی اور وزارت خزانہ کو بجلی بلوں میں مل کر عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مختلف سرکاری اداروں میں جو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور جو یونٹس میں بعض لوگوں کو بہت سستے یونٹس مل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی رپورٹ پیش کی جائے۔ وہ انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ سرکاری دفاتر میں بجلی کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل صوبوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، وزرائے اعلیٰ کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ بھی مشورہ کیا جائے گا کہ اس حوالے سے عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے عوام کو جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا، میں ایک عام آدمی کا نمائندہ ہوں، میرے کمرے کا ایئر کنڈیشن اگر بند کر کے نظام سلطنت بہتر کیا جا سکتا ہے تو بھی کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ گفتگو کی، وہ بھی اپنے پینل سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے رہنماؤں خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کی صورتحال اگر اسی طرح برقرار رہی تو خدشہ ہے کہ کہیں احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ صورتحال کا ادراک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اگر اضافہ واپس نہ لیا گیا تو 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے میں برابر کی شریک پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ایک مرکزی رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے، اور انہوں نے ابھی تجویز دی ہے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد، کہ بجلی کی قیمتوں میں 15 روپے فی یونٹ کمی کر دینی چاہیے۔ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ یہ لوگ جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو فیصلے کرتے ہوئے ان کو عوام کا درد کیوں نہیں تکلیف دیتا، اور جب یہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی باتیں کرنے کے لیے یا عوام کے زخموں پہ نمک پاشی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یا واقعی ایمانداری سے اور دکھ محسوس کرتے ہیں تو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کس قدر ناگزیر ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم نے وہ ذرائع اعظموں کو، سیاستدانوں کو ان کا مذاق بنایا، ان کا تمسخر اڑایا اور ان کو صرف ایک کرپٹ اور بد کردار عنصر کے طور پر ہمیشہ پیش کیا، وہ ذرائع اعظموں کو پھانسی کی سولی پہ چڑھایا گیا، جلا وطن کیا گیا یا جیلوں میں بھیجا گیا، تو کیا ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا ضروری ہے اس ملک کو جہاں تک پہنچ چکا ہے، یا اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو عزت اور احترام اور تکریم دینے کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کو بھی اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ کام کریں تو ملک آگے بڑھے گا، یا جس طرح چل رہا ہے اور جس طرح چلایا جا رہا ہے اسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ بھی اپنے پینل سے پوچھیں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں آر ڈی اے کا ذکر کریں گے۔ آر ڈی اے نے کچھ آپریشنز کیے ہیں، کچھ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو مسمار کیا ہے، کچھ کو سیل کیا ہے، کچھ پہ جرمانے کیے ہیں۔ کون کون سی ہاؤسنگ اسکیمیں ایسی ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو خالد مقبول صدیقی کا ایک کلپ سناتے ہیں، اور اس میں خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کی اکٹھی گفتگو ہے۔ اس کے بعد پھر ہم تبصرہ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل اسی شکل میں آ رہا ہے۔ تاجر اب احتجاج میں مجبور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جس احتجاج کی کال دی ہے، ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت نے کوئی حل نہیں دیا کہ ہم ان کے اس احتجاج کی حمایت نہ کریں۔ ملک بہت تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے نا۔ اس وقت بلوں میں، بجلی کے بلوں اور نرخوں میں جس قدر اور جتنا اضافہ ہوا ہے، اب وہ عوام اور بالخصوص مڈل کلاس اور نچلے طبقے کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر نکل گیا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بجلی استعمال کرنے اور بجلی پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ جی مظہر برلاس صاحب، جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے بہت آگے چلی گئی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی بجلی کی قیمت تو وصول کی جاتی ہے، قیمت پر ٹیکس در ٹیکس والا کوئی کام نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں برلاس صاحب؟
अलवी साहब, यहाँ पे बदकिस्मती से हमेशा चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और बिजली चोरों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। गुजारिश ये है कि कई मरतबा ये तजवीज़ सामने आई और चाइना गवर्नमेंट ने भी हमें तजवीज़ दी कि भाई चाइना जो है वो हमें मीटर फराहम कर दे, जिस तरह ये आपके मोबाइल फ़ोन हैं कि आप उसमें से अगर 1000 रुपये का लोड डालते हैं तो वो 1000 के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह चाइना वालों ने एक तजवीज़ दी थी कि आप अपनी बिजली चोरी ख़त्म करें, मगर हमारे यहाँ चूँकि बड़े बड़े सनतकार और बड़े बड़े लोग बिजली चोर हैं, सो उन्होंने कहा कि इस तरह के मीटर तो वारा नहीं खाते, उन्होंने मुखालफत कर दी। अब ये देखिए, जो वापडा मुलाजमीन को हम बिजली देते हैं फ्री, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि भाई क्यों देते हैं। इसी तरह जो वापडा के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जी, ये एक अनोखी मंतक है, उनको भी आधे यूनिट फ्री दिए जाते हैं। सही, यानी तो हाजिर सर्विस मुलाजिम है, अगर उसको 1000 यूनिट फ्री दिया जाता है तो जो रिटायर्ड है उसको 500 यूनिट फ्री दिया जाता है। ठीक है। कई इदारे जो हैं वो उनके बिल पेंडिंग है, कई महकमों के बिल पेंडिंग है। अच्छा, फिर बिजली चोरी बहुत होती है, तो पाकिस्तान में इसका हल नहीं ढूंढा जाता। ये जो काकड़ साहब ने आज बयान दिया है, ये जो आपने इब्तदाई में सुनाया कि जनाबे वाला मैं अपने कमरे का एसी बंद कर दूं, ये वही बात है जिस तरह की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कि मैं अपने कपड़े बेच के तो आटा दे दूंगा। ये फजूल बातें। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अकल के नाकल लेने चाहिए, होश के नाकल लेने चाहिए। मुल्क जो है वो एक बड़ी तहरीक की तरफ जा रहा है। सही, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, दुरुस्त है। लोगों के पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं है। और ये दुरुस्त फरमाया खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम इनको सपोर्ट करें। दुरुस्त है। भाई लोग किधर से दें? और टैक्स पे टैक्स, ये भी आपने अलवी साहब दुरुस्त फरमाया कि उतनी बिजली नहीं जितने आपने टैक्स डाल दिए हैं। सही है। क्या ये जो सरकारी टीवी है वो पालना जरूरी है? बाकी जिस तरह बाकी टीवी चलते हैं वो भी चले। तो ये जो हमारे पैसों पे सब कुछ पल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पैसों पे अगर पल रहा है तो हमें फिर सहूलतें दें। हमसे टैक्स लेते हो तो हमें तालीम मुफ्त दो, हमसे टैक्स लेते हो तो हमारी सेहत का मुफ्त बंदोबस्त करो, हमसे टैक्स लेते हो हमें जिंदगी की आसाइशें दो, हमें खुराक पहुंचाओ, हमें छत मुहैया करो। और अगर टैक्स लेते हो तो हमारे पास ये जो बिजली है या एनर्जी है ये सस्ती करे, पेट्रोल सस्ता करे। आपके अपने लल्ले तलल्ले तो खत्म नहीं होते। वो जो ये सारा कुछ करके चले गए, वो लंदन की ठंडी फिजाओं में बैठ गए हैं और उधर जाके मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं मैं यहाँ लंदन में पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। ये अजीब ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो लंदन में पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना चाहते, वो ख़ास तौर पर ऐसी बात जिससे पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के बारे में कोई बात हो। बाकी पाकिस्तान के सारे फ़ैसले वो लंदन में ही बैठ के कर रहे हैं। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं आप, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? लोगों की ख़ुदकुशियों के मामलात आप सामने देख चुके हैं, फूल जैसे बच्चों को वो आप देख चुके हैं कि अपने हाथों से मार चुके हैं और बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने और फ़ारूक सत्तार ने आज कह दिया है कि अगर नोटिस ना लिया गया तो ये एहतजाज जो है ये फसादात में तब्दील हो जाएंगे। जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो बात की है, एक तो ये सियासी जमातों और रहनुमाओं का ये मसला है। ये जो इत्तेहादी हुकूमत जिसका हिस्सा थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जो बाकी लोग MQM उसका हिस्सा थी ना, जी हाँ, अब ये उन्हीं के फ़ैसलों का नतीजा है। आज बिजली इतनी महंगी है तो आज उनको वो जो एहतजाज है फसाद की सूरत इख्तियार करता नज़र आ रहा है। तो पहले ये तो देखें कि फ़ैसला कौन करके गया है। सही है, इस बात पे तो नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ जो वज़ीर-ए-आज़म मनव्वरुल्लाह काकड़ हैं, उन्होंने जो आज इस पर इजलास बुलाया है वो इंतहाई साहिब तरीके से इजलास बुलाया गया है और उन्होंने जो तजवीज़ मांगी हैं और जो मुफ्त बिजली जो बिलखसूस इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनकी तफसील मांगी हैं और ये सोचा है कि किस तरह आवाम को रिलीफ़ दिया जा सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ठंडे तरीके से ठंडे दिमाग से ये फ़ैसले किए जाएँ, आवाम को वाक़यातन रिलीफ़ दिया जाए। जैसे कि बरलास साहब ने अर्ज़ किया, जो बिजली ज़ाया हो रही है
چوری ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کو بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بجلی کی قیمت بہت نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آئی پی پیز کمپنیاں ہیں اس کی میں نے تفصیل آج پڑھی کچھ، اس میں سے ان کے ساتھ بھی پرانے معاہدے ہوئے ہیں 90 کی دہائی کے، انہوں نے جتنے پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ وہ کما چکے ہیں، اور 16 آئی پی پیز کا میں دیکھ رہا تھا انہوں نے صرف 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی تھی جو 400 ارب روپے سے زیادہ پیسے کما کے جا چکی ہیں۔ درست ہے، ٹھیک ہے، بالکل ان کا بھی جائزہ لیا جائے بھی عوام کو آپ نے کدھر جھونک دیا ہے۔ یہ جو 20,000 روپے کا بل ہے اور جس کی کمائی تنخواہ 15,000 روپے ہے وہ بیچارہ کدھر جائے گا جی؟ صحیح ہے۔ اس نے جو آپ نے بیان کیا خودکشی کرنی ہے، یہ واقعتاً ایک مسئلہ ہے اور یہ پرانا مسئلہ ہے۔ آج جو کہ بجلی کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ بے بس ہو گئے ہیں، بل ادا نہیں کر سکتے، تو اس پہ اب جو وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ یہ جو مفت یونٹ دیے جاتے ہیں مختلف اداروں کو، شخصیات کو، جو وابٹا کی شخصیات ہیں ان کو بھی، یہ ساری پالیسی کا جائزہ لیا جائے، اور جو عام آدمی ہے جس کے 500 تک میں سمجھتا ہوں جو غریب آدمی ہے یونٹ استعمال کرتا ہے، ہمارے ہمسائے میں 200-300 یونٹ تک لوگوں کو معافی دے دی گئی ہے، وہ یار لوگوں پر رحم کریں کوئی۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے انتہائی ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور و فکر کیا، رپورٹس آ جائیں گی، اور وہ سب سے پہلے جو غربت کی سطح سے نیچے طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ان کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اوپر جس کی آمدن کروڑوں روپے میں ہے اس کو اگر 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا بل آ جاتا ہے الوی صاحب، اس کا کیا ہے، اس کو وہ ادا کر دے گا۔ درست ہے۔ لیکن جس کے پاس جس کی جمع پونجی، جس کی مہینے کی کمائی 20,000 ہے، وہ 30,000 کا بل کہاں دے گا؟ وہ تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کے مترادف وہ لوگوں کے گلے ہی پڑے گا نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس پر آپ کو پالیسی بننی چاہیے۔ برلا صاحب، آج نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے عوام کو زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ انہیں لگتا ہے اس معاملے کا ادراک ہے، اس کی شدت کا بھی ادراک ہے، اور آتے ہی اور کمپنیوں نے پہلے ان کو ایک گولی دینے کی کوشش کی۔ بریفنگ کے ابتدائی میں مثلا ان کو بتایا گیا، او سرکار وزیر اعظم صاحب یہ تو نیپرا والے بجلی مہنگی کرتے ہیں، ہم تو بیچارے مسکین غریب یتیم لوگ آ گئے ہیں، آپ ہمیں بلا لیے ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کی، ہمیں جو اندر سے کچھ خبریں آئی ہیں اپنے وزرائے کے مطابق، تو انہوں نے ان کی بات بڑے اعتماد سے، بڑے ٹھنڈے دل سے سنی، لیکن ان کی زبان پہ اتنا یقین نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سرکاری افسر اور متعلقہ کمپنیاں اور متعلقہ محکمے جو ہیں کس طرح لفظوں کے ہیر پھیر کے ذریعے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کی آرام سے جان نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے عوام کے لیے ریلیف چاہیے۔ آپ پرائم منسٹر کے اس ویژن کو اور اس آرڈر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ عمل درآمد کرنے دے گی یہ اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ بیوروکریسی، یا نہیں کرنے دے گی؟ دو باتیں ہیں جی الوی صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں مافیاز بہت طاقتور ہیں۔ ابھی جو خواجہ متین صاحب جن کمپنیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ کمپنیاں پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی خانوادوں کی ہیں، اس میں کئی خاندان ہیں جو اس ملک کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ یہ وہ جوکے ہیں جن کے اپنے لڑکے حکومتوں میں بھی تھے اور دوسرا لڑکا بزنس کر رہا تھا، اور انہوں نے معاہدے جو ہیں وہ ڈالرز میں کیے، روپے میں نہیں کیے۔ صحیح ہے۔ انہی کمپنیوں کی وجہ سے تو بجلی مہنگی ہے۔ لیکن یہ جو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مینڈیٹ کے مطابق کروں گا، تو حضور والا پیٹرول مہنگا کرنا ان کا مینڈیٹ تھا، بجلی مہنگی کرنی ان کا مینڈیٹ ہے؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں صحیح۔ تو یہ ان کے وزیر اطلاعات فرما رہے تھے کہ ہم چیزیں سستی نہیں کر سکتے، ہمارا مینڈیٹ نہیں، ہاں جی، اور مہنگا کرنا ان کا مینڈیٹ ہے۔ تو یہ دو عملی جو ہے یا دو رخی جو ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا میں بڑے ادب و احترام سے کہوں گا کہ انہیں، وہ چونکہ عام کلاس سے آئے ہیں، انہیں عام کلاس کا سوچنا چاہیے، اور یہ جو افسروں کے للے تللے ہیں ان میں وہ نہ پڑیں، اور یہ جو کمپنیوں کے مافیاز ہیں ان کو بھی نکیل ڈالیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو آئی پی پی سے ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ ہمارے پاس بجلی بہت ہے، لیکن جو مہنگی ہونے کی وجہ ہے وہ یہ کمپنیاں ہیں۔ ان کمپنیوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے۔ صحیح ہو گیا،
जी जी, ब्रेक की तरफ जाना है, फाइंड अप कर लें जी। ये जो गर्दिशी कर्जे हैं इन कंपनियों, ये जो सूद दर सूद है, ये जो सूद की लानत है, इसको भी खत्म करें। बिल्कुल सही है जी, ये ज़ाहिर है सूद दर सूद वाला जो मामला चला जा रहा है इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये अजीब सी बात है कि एक शहरी अपना पूरा बिल देता है, उस बिजली का भी बिल देता है जो उसने इस्तेमाल ही नहीं की होती, जो लोड शेडिंग का अंधेरे में बैठता है, लेकिन बिल वो इन टाइम देता है। लेकिन उसके बाद लाइन लॉसेस लग के आ जाते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट लग के आ जाती है और पता नहीं क्या क्या लग के आ जाता है दिए हुए पैसे के ऊपर, फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं। बहरहाल अरबाब इख्तियार को हतमी तौर पर इस वाले में कुछ सोचना चाहिए, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने वाले फैसले नहीं करने चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात बिजली की ही हो रही है क्योंकि बिजली ही बिजलियां गिरा रही है। पहले बिजलियां किसी और तरह भी गिरती रही हैं, लेकिन आजकल लोड शेडिंग वाली बिजली बहुत बिजलियां गिरा रही है बिलों की सूरत में, और लोगों को कोई बिल नहीं मिल रहा जिसमें घुस के छुप जाए। सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक ने आज कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल करेंगे अगर बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया गया तो। उन्होंने कुछ और भी बातें की। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। एक नया ऐलान कौम के लिए हुकूमत करती है कि आज हमने बिजली की कीमतों में इजाफा किया। आज पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है। एक घर का बिल 40,000 50,000 आया है। हम तुम्हारी इन बिलों को नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। लोगों ने जलाना शुरू किया है। पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है कि हम इंशाअल्लाह गली गली हर कूचे में और पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापदा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। ख्वाजा साहब, गली गली में, कूचे कच कूचे में, लस्को, पेस्को, फेस्को, आइस्को, हर जगह एहतजाज करेंगे, अमीर जमात इस्लामी कहते हैं। और इनके क्लिप के एक और हिस्से में वो बात 2 सितंबर की हड़ताल की। जी बिल्कुल, जो अमीर जमात इस्लामी हैं सिराजुल हक साहब सबसे पहले ये किसी सियासी जमात के सरबराह हैं जिन्होंने बिजली बिलों पर इतना दो टोक स्टैंड लिया है। आपको याद होगा कि परसों भी उन्होंने कराची में मुजाहरा किया, कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है, और आज भी ये आवाम का इंतहाई एक संजीदा इशू है जिसमें जो निचला तबका है बिल्कुल दब कर रह गया है। और बिल्कुल उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है बिल्कुल साहिब है। बाकी जमातों को भी उनको भी सोचना चाहिए कि हमें कभी कभी आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए और बोलना भी चाहिए। इससे कबल जो बात कर रहे थे मज़हर बरलास साहब, IPPs की कंपनी के साथ जो वादे हुए हैं उनके डॉलर में उनको अदायगियाँ की जाती हैं, ये भी एग्रीमेंट में शामिल है। अब डॉलर की कीमत को तो पर लगे हुए हैं जी। अब ये एक अलहदा से बोझ है। सही है। अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, मसलन लोग कहते हैं कि आप इशूज़ उठाते हैं उनका हल नहीं बताते। मेरी एक तजवीज़ है अनवरुल्लाह काकड़ साहब के लिए, वो कम अज़ कम ये जो IPPs के जो एग्रीमेंट हैं जिनकी पेमेंट डॉलरों में होती है वो इसको पाकिस्तानी रुपए में तो करे ना। और एक और भी तजवीज़ देना चाहूँगा इसके साथ साथ, ये जो टैक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के, आप जब बिजली का बिल देखते हैं उसमें टेलीविज़न का टैक्स, रेडियो का टैक्स, पता नहीं सरचार्ज कौन कौन से लगा देते हैं। खुदा के लिए इन टैक्सों को तो अलहदा कीजिए ना। आप बिजली का बिल भेज रहे हैं कि टैक्सों की किताब भेज रहे हैं हमें। इनको खुदा के लिए जो मुख्तलिफ सरचार्ज हैं, कई मनसूबे, नीलम जेलम का वो प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो गया लेकिन उसका भी सरचार्ज लग के आ जाता, और कई किस्म के जो किसी की टैक्स की वसूली नहीं हो पाती इनसे, वो जनाब बिल में शामिल कर देते। इन खुदा के लिए इन टैक्सों को अलहदा करें, और जो बिजली चोरी कर रहे हैं और जिनको बिजली आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है बिलों के, उन तमाम को इस नेट में लाया जाए। अब ये जो मसला है, अब ये बिल्कुल ये 2-4 बातें जो MKM वालों ने की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं कि ये हालात अब फसाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की अब सकत ही नहीं रही। जो उसने जो कमाया सारा बिजली का बिल जमा करा देगा तो खाएगा क्या, तो फिर आपका सर ही फाड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। मज़हर बरलास साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं और अगले मौजू की तरफ हम जाएंगे, और ये अगला मौजू ये है कि क्या इस मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की कोई ज़रूरत है? क्या इस मुल्क को इसी तरह ही चलाया जाता रहेगा जैसे 75 बरसों से चलाया जा रहा है, सियासतदानों को गंदा करके, सियासतदानों को चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाश और पता नहीं क्या क्या साबित करके,
پوری کی پوری کمپینز کئی سالوں کی 2 3 4 دہائیوں کی چلا کے اس طرح نظام چلے گا. جتنا بھی جو بھی وزیر اعظم ہوگا کسی کو جیل ڈال دیں, کسی کو پھانسی دے دیں, کسی کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیں, کسی کو سیکورٹی رسک کہیں, کسی کو غدار کہیں. اسی طرح ملک چلے گا یا اس ملک کو چلانے کے لیے سیاسی نظام زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی, سیاست کو استحکام دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ ملک آگے بڑھے. آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس ملک کے مسئلے کا؟ الوی صاحب, میں اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لوں جو خواجہ صاحب نے ابھی فرمائی کہ دیگر جماعتوں کو بھی چاہیے. دیکھیے, جماعت اسلامی تو ایسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں تھی. وہ تو بالکل احتجاج کر سکتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تو کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ تو مہنگائی کرنے والوں میں شامل ہیں, وہ تو یہ بجلی کے بل بڑھانے والوں میں شامل ہیں. میرا خیال ہے ان کو دعوت نہ ہی دے تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیے, جو آپ کا سوال ہے بڑا زبردست ہے کہ پاکستان میں آج تک سیاستدان ہی غدار ٹھہرے, سیاستدان ہی مجرم ٹھہرے, سیاستدانوں کو ہتھ کڑیاں لگیں, سیاستدان ہی جیلوں میں گئے, سیاستدان ہی پھانسی گھاٹ تک پہنچے. یہ بات بالکل درست ہے. اب پاکستان کے انتظامی ڈھانچے پہ اگر غور کریں تو سیاستدان اس کا تھوڑا حصہ بنتا ہے. اس انتظامی ڈھانچے میں آپ کی سول بیوروکریسی بھی ہے, آپ کی ملٹری بیوروکریسی بھی ہے, آپ کے باقی محکمے بھی ہیں. ان محکموں کو کبھی آپ نے پوچھا کتنے سیکرٹریز ہیں یا کتنے افسران ہیں؟ وہ لسٹ آپ کو سپریم کورٹ میں پیش بھی کی گئی تھی, جو کینیڈا کی شرعیت رکھتے ہیں اور اس ملک میں نوکری کر رہے ہیں. درست ہے. یعنی آپ ایم این اے تو نہیں بن سکتے ڈبل نیشنلٹی رکھ کے, لیکن آپ پاکستان میں سرکاری ملازمت کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور بہت سے لوگوں کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں, کینیڈا پڑھتے ہیں. اگر ان سے سوال کر لیا جائے کہ آپ کے بچے کیسے پڑھتے ہیں وہاں, تو آپ پہ پرچہ ہو جاتا ہے, آپ پہ مقدمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں وہ ہیں جن کا کہیں نہ کہیں حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں جو 90% لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں, جو جوکوں کی طرح اس ملک کے خزانے کے جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. صحیح. اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمارا اپنا سسٹم ہے. وہ بھیا آپ کا اپنا سسٹم ہوگا, آپ ملک کے سسٹم کے تابع کیوں نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے. یہ کہہ دینا, عدلیہ کا یہ کہہ دینا یا کسی اور محکمے کا یہ کہہ دینا کہ ہمارا اپنا سسٹم ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا اپنا سسٹم ہے. تو یہ اپنا سسٹم چھوڑیں بھائی, اس ملک کے سسٹم کے تابع ہو جائیں. اور یہ جو کرپشن میں 90% لوگ ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے مختلف سرکاری محکموں کے لوگ ہیں. صحیح ہے. انہیں نکیل ڈالنی چاہیے. انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور آپ کی یہ 12 ارب کی پراپرٹی کیسے بن گئی یا آپ کی بیوی بن گئی. بالکل. آپ کو الٹا جو خبر دے گا وہ بیچارہ اندر جائے گا, جو بات کرے گا وہ اندر جائے گا. صحیح ہو گیا مظہر اللہ صاحب. مجھے خواجہ صاحب کی طرف جانا ہے. خواجہ صاحب, یہ میرا نظام ہے, یہ میرا اندر کا نظام ہے, میں نے ایسے کر لینا ہے. ایک ہی نظام کے تحت لے آئے سب کو, جو چور ہے, جو ڈاکو ہے, جو لٹیرا ہے, جو اس ملک کا غدار ہے, جو اس ملک کی سونی دھرتی کو نوچ رہا ہے, چوس رہا ہے, اس کی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے, اس کے اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے, پکڑے ان کو جیلوں میں ڈالیں. صرف سیاستدانوں کو ہی ڈالنے سے مسئلے حل رہیں گے؟ یہ جو بیوروکریٹ ہے, یہ میرے کامن کا ہے, اور یہ میرے فلاں کا ہے, اور یہ میری پھوپھی کا بچہ ہے, اور یہ میرا تائے کا ہے. جی, جب مظہر برلاس صاحب نے اور آپ نے ایک ہی طرف اشارہ کیا ہے. پہلے تو آپ نے شکوہ کیا ہے برلاس صاحب نے کہ لوگ جیلوں میں سیاستدان ہی ڈلتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا, اگر میں اخذ کروں آپ کی گفتگو سے, تو مزید لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں دوسرے طبقات کے. مثلا صرف توشہ خانہ چور کو نہ جیل میں ڈالے نا, جس نے گھڑی بیچی ہے, جس نے اس ملک کا کروڑ روپیہ لوٹا ہے, ارب روپیہ لوٹا ہے. گھڑی بیچنے والے کو تو آپ نے بند کر دیا. ٹھیک ہو گیا. جس نے اربوں کا نقصان پہنچایا اس کو بھی جیل میں ڈالیں. بالکل. یعنی کہ آپ کی بات, دونوں کی باتوں سے میں یہ اخذ کر پایا ہوں کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے مزید لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا ضروری ہے تاکہ کڑا احتساب ہو سکے. بالکل نہیں.
بالکل نہیں, آپ غلط توضیح کر رہے ہیں. جی فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں. یہ تفسیر نہیں تھی ہمارے جملے کی, ہماری یہ تھی کہ مساوات قائم کیجئے, سب کو بھیجیں, جو مقصد جیل نہیں ہے, مقصد ہے کہ یا تو پھر سب کو, یا تو میثاق مدینہ کرے نا, ٹھیک ہے, جیسے سرور کونین نے مکہ فتح کیا, عام معافی کا اعلان کر دیا, آج کے بعد پچھلے گناہ معاف, آگے کوئی کرے گا پکڑا جائے گا, یا پھر سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ نہ کریں کہ فلان جو ہے اس کو تو ڈالنا ہے اور یہ فرشتہ ہے اس کو باہر بھیجنا ہے. پھر بات آپ نے دہرا دی کہ یعنی کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, ہاں جی, چاہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہے, بالکل, کسی بھی ادارے سے وہ تعلق رکھتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالیں. یعنی کہ سیاسی استحکام تب آئے گا جب لوٹ مار کرنے والے باقی طبقات کو بھی سیاستدانوں کے علاوہ جیلوں میں ڈالا جائے گا, تو پھر استحکام آئے گا. میرا یہ ماننا یہ ہے کہ سیاسی استحکام ملک میں اس وقت آئے گا جب کوئی بھی نظام, ہم نے مارشل لگائے وہ بھی ادھورے اور نکمے, اس میں بھی ہمارا نہ سیاسی استحکام آ سکا اور نیچے گیا ہمارا ملک. ہم نے ڈیموکریسی بھی چلائی, وہ بھی لولی لنگڑی. جب تک کوئی بھی نظام بنائے آپ, جب تک وہ ڈیلیور نہیں کرتا, ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اس کی زندہ مثال میں دوں آپ کو, چین کی, سعودی عرب کی, یو اے کی, قطر کی اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں, وہاں تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں کوئی پارلیمانی نظام نہیں ہے, لیکن وہ ملک ترقی بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی جا رہے ہیں. ہمیں بھی. اور دوسرا ایک حل میرے ذہن میں ایک تجویز ہے, سیاسی جماعتیں جب تک آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گی, مذاکرات نہیں کریں گی, ایک دوسرے سے اپنے دکھ شیئر نہیں کریں, باقی تمام طبقات اکٹھے ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں. ایک کو پھینٹی پڑتی ہے تو دو تماشا دیکھتے ہیں, پھر دوسرے کو پھینٹی لگتی ہے وہ تماشا دیکھتے ہیں. ان سب کو جو سیاسی قوتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آپس میں مل کر بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کو آگے کس طرح لے کر جانا اس کا سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ملک کو آگے کیسے لے کے جانا یہ سب کو سوچنا ہوگا, اور اختلاف رائے کا احترام کیا جانا چاہیے, سیکنڈ نیریٹو کا احترام کیا جانا چاہیے. اگر ایک ہی آواز ہوتی تو دنیا کتنی بدبودار ہو چکی ہوتی, دنیا کتنی تعفن کا شکار ہوتی, دنیا کتنی یکسانیت کا شکار ہوتی. مختلف آوازیں, مختلف پرندوں کی چہچہاہٹ, مختلف جانور, مختلف سوچیں, مختلف افکار جو ہیں, یہ سب جب ملتے ہیں تو معاشرہ خوبصورت بنتا ہے, اور اس کی جو جسٹیفیکیشن نظام فطرت میں موجود ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین, اور اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جپا کی ہدایت پر آر ڈی اے نے بعض غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور نقشے کے بغیر زیر تعمیر کمرشل اور رہائشی عمارتوں کے خلاف شدید آپریشن کیا ہے, ان کو گرایا گیا ہے, ان کو سربمہر کیا گیا ہے, سیل کیا گیا ہے. اس حوالے سے آر ڈی اے کی ٹیم نے اڈیالہ روڈ راولپنڈی پر کارروائی کرتے ہوئے القائم مینشن نامی ایک ہاؤسنگ اسکیم کا سائٹ آفس مسمار کر دیا, اور سوسائٹی کے مالک عامر شہزاد کے خلاف ایف آئی آر کو ایک پہلے ہی درج تھی, ایف آئی آر نمبر 1653/2021, تو اس کو مزید اس کی پیش رفت کی گئی ہے اس حوالے سے. اسی کے علاوہ آر ڈی اے نے آئسکو کو, پی ٹی سی ایل کو اور سوئی ناردن کو ایک دفعہ پھر خطوط لکھے ہیں. انہیں کہا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اجازت بالکل نہ دی جائے کہ وہ, اور ان کو بالکل کنیکشن نہ فراہم کیے جائیں, اور اس حوالے سے جو ہے احتیاط برتی جائے. اسی طرح یونیورسٹی ٹاؤن کے سائٹ آفس کو سربمہر کیا گیا. کے آر ایل روڈ پر کے آر ایل ہاسپٹل اور سید پور ہاؤسنگ اسکیم میں زیر تعمیر عمارات جو ہیں ان کو بھی سربمہر کر دیا گیا, اور جائیدادوں کے جو ان کے جو مالکان تھے چودھری عبدالعزیز اور روح اللہ, ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں کہ آپ, اس سے پہلے بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اس حوالے سے جب ہم نے آر ڈی اے کے ترجمہ نافذ محمد عرفان سے تصدیق چاہیے ان سارے واقعات کی, تو انہوں نے تصدیق کی کہ بالکل آر ڈی اے نے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے, اور ابھی تک یہ ساری عمارتیں جو ہیں وہ سیل ہیں. اس حوالے سے مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب, ایک تو میں آپ کو اور ناظرین کو بتا دوں کہ آج آفیشیلی میرا آخری پروگرام ہے جی ٹی وی پہ. اب لوگ مجھے کسی اور چینل پہ دیکھا کریں گے. اب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو سیف انور جپا صاحب جو ہیں ان کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں, ان کے ہوتے ہوئے ناجائز کام نہیں ہو سکے. وہ بڑے اصول پسند آدمی ہیں اور قانونی پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت سی سوسائٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے دوسری سوسائٹیوں کی جگہوں پہ قبضہ کر رکھا ہے, انہیں بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے, میرا خیال ہے ہمیں اچھا کام سراہنا چاہیے.
اچھے کام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. سیف اللہ جپا جو ہیں، سیف انور جپا، وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اچھا موضوع چنا، اچھا کیا کہ ہمیں اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ جو اچھے افسران کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھے اور کوئی غلط کام نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک علم بلند کیا ہوا ہے یہ جو ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کے خلاف، اور یہ جو لوگوں کو لوٹ مار کر کے یعنی زمین ٹھیک بھی ہو نہیں گیا، ہوتی اور پیسے کماتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی علوی صاحب آپ کو جاتا ہے. بڑی آپ نے مہربانی ہمیشہ برلاس صاحب، بہت شکریہ. میں اس پہ بات کرتا ہوں، مجھے دھمکیاں بھی آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں تمہارا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، تمہارے بچوں کا بھی پتہ ہے کدھر پڑھتے ہیں، تمہاری گاڑی پہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بہرحال متاثرین ہیں ان کی آواز تو اٹھانی ہے، اور ہمیں خدا پہ یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہی قبر میں ہے، کوئی پہلے نہیں پہنچا سکتا. جی متین خواجہ متین صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے، ایک تو آر ڈی اے کے جو آفیسر ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کوئی تجاوزات کے خلاف جس طرح کی جعلی سوسائٹیاں ہیں 2 نمبر، تو آر ڈی اے کے اس حوالے سے بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس این او سی نہیں ہے ایسے ہی ہے. اور وہ کام کر رہی ہیں. میری تجویز ہے اس حوالے سے بھی، جب تک کسی جو ایسی کوئی ہاؤسنگ جو ہے سوسائٹی، اس کو پلاٹ بیچنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہ وہ اخبار میں اشتہار دے سکے، نہ کسی ٹیلی ویژن پر اشتہار دے سکے. لوگ دیکھتے ہیں یار یہ اخبار میں ایڈ آیا ہے اور وہ خرید لیتے ہیں. ان تمام پر ان کو پابندی لگانی چاہیے. وہ اپنی تشہیر نہیں کر سکتی. کمپنی جتنی بھی یہ سوسائٹیاں ہیں ان کے یہ این او سی بھی نہیں ان کے پاس ہوتا، اور یہ جناب اپنی تشہیر شروع کر دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی منظوری ہوگی، اس لیے یہ اخبارات اور ٹی وی پہ اشتہارات دے رہے ہیں. اور آپ کو ایک بات ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بھی کوئی گھر اور پلاٹ کے لیے لیتا ہے نا زمین، وہ اس کی جمع پونجی ہوتی ہے، جو عام شہری متوسط طبقے کا بندہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو اس طرح کی غیر قانونی طور پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، اگر ان کو ایسی جو جعلی سوسائٹیاں یا غیر قانونی جو کام کریں ان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں مزید وسیع پیمانے پر ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ جو عام آدمی ہے اس کو اس کے سرمایہ کو تحفظ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کے افسران ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کی تحسین بھی کی جانی چاہیے. یہی کام ہے. اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس پر یہ پلیٹ فارم تو ہم تو آواز بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل درست ہے، اگر کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو سراہا جانا بھی چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. جو ٹھیک کام کرتے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو غلط کام کرتے ہیں ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ کسی سے ہم ڈر جائیں یا کسی کے لالچ میں آئیں یا کسی کی آفر کو قبول کریں. اس طرح کے ہمارے معاملات نہیں ہیں. ہمارا صرف اتنا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے عوام، اس ملک کے لوٹے پوٹے عوام جو ہیں، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا لقمہ نہ بن جائیں. اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے، اپنے بچوں کے پیٹ سے نوالا چھین کے جو بچت کرتے ہیں تو وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ لگے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.